اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں ہماری آج کی محفل کے، ہماری آج کی بزم کے مہمان خصوصی فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری صہیب احمد صاحب میر محمدی فاضل مدینہ یونیورسٹی، آپ سے ہم کلام ہوں لائق صد احترام حضرت مولانا قاری صہیب صاحب میر محمدی حفظہ اللہ۔ الحمدللہ الذي بيده مقاليد الفرج، والصلاة والسلام على صاحب الجبين الأبلج المبعوث بأقوم دين وأعظم منهج، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه السرج. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال الحق سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. لائق التکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق و مالک ہیں۔ مالک الملک نے انسان کو دو چیزوں کا مرکب بنایا ہے، ایک انسانی جسم ہے جس کو قادر مطلق نے مٹی سے پیدا کیا، اور اس کی غذا اور خوراک کا بندوبست بھی اللہ نے مٹی سے ہی کیا۔ دوسری چیز اس میں اللہ ذوالجلال نے روح کو داخل کیا۔ روح جو کہ آسمانوں سے آئی ہے، اس کی نشو و نما کے لیے اس کی ضروریات کا بندوبست بھی اللہ نے آسمانوں سے کیا۔ جس طرح یہ مٹی سے بنایا گیا جسم، اس کی غذا کا خیال نہ کیا جائے یہ جسم بیمار ہو جاتا ہے، اسی طرح روح کی غذا کا اگر خیال نہ کیا جائے تو روح بھی بیمار ہو جاتا ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے، اگر روح کا رشتہ جسم سے توڑ دیا جائے تو جسم کی کوئی قیمت نہیں رہتی۔ باپ بھی کہہ رہا ہوتا ہے ذرا جلدی کریے، لوگوں نے واپس جانا ہے، بیٹی کا جنازہ جلدی ہو جائے۔ بیٹا بھی کہہ رہا ہوتا ہے انکل ذرا جلدی کروا دیں۔ اس سے پتہ چلا کہ اصل انسان کی قیمت روح کے ساتھ ہے، جسم کے ساتھ۔ انسان کا جسم جتنا بھی توانا ہو، طاقتور ہو، خوبصورت ہو، کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز جہاں سے آئی ہے اسے وہاں ہی پلٹ کے جانا ہے۔ ایک نہ ایک دن مٹی سے بنائے گئے جسم کو مٹی میں ہی واپس جانا ہے۔ روح چونکہ آسمانوں سے آئی ہے، اسے واپس جانے کے لیے طاقت کی ضرورت ہے۔ اس طاقت کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟
اس روح کی غذا کے ذریعے، اس روح کی غذا کو اللہ ذوالجلال نے اپنی کلام اور محمد مصطفیٰ کے فرمان کو اس روح کی غذا بنایا ہے۔ لیکن جو شخص روح کی غذا کا خیال کرتا ہے، صحیح الجامع کی روایت بیان کرتی ہے کہ ہر آسمان پہ اس کا استقبال ہوتا ہے، لیکن اگر اس کی غذا کا خیال نہ کیا جائے تو جسم تو شاید مٹی کی پہلی تہہ میں ہوتا ہے، اس روح کو پھر ساتوں زمینوں کے نیچے سجین نامی جیل کے اندر قیدی بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ ذوالجلال نے جتنے انبیاء بھیجے، جتنے رسول مبعوث کیے، 1,24,000 پیغمبروں میں سے 315 رسول، رسول صاحب شریعت ہوتا ہے، نبی سابقہ شریعت کو ہی پروموٹ کرتا ہے۔ ان تمام انبیاء نے اگر محنت کی ہے تو روح کی کانٹ چھانٹ کی محنت، فکر پیدا کی ہے روح کو خوبصورت بنانے کے لیے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اور روح اس وقت تک صحیح کام نہیں کر سکتا جب تک اس کا تعلق اس کے خالق سے نہ جوڑا جائے، جب تک اسے مخلوق کی علائشوں سے پاک نہ کیا جائے۔ اس لیے ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کے ذریعے اس کے اندر سکون پیدا ہوتا ہے۔ واجتنبوا الطاغوت، طاغوت اور شیطانی راستوں کو اختیار کرنے سے اس میں اضمحلال پیدا ہوتا ہے، کمزوری آ جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ جن اور انسانوں کی تخلیق کا ایک ہی مقصد کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اور عبادت کا صرف مفہوم یہ نہیں کہ مسجد میں چلے جاؤ اور دروازہ بند کر لو، یہ بھی عبادت ہے اور بہت بڑی عبادت ہے، لیکن شاید کہ اسلام کے مفہوم کو لوگوں کو واضح کرنے کی اس سے زیادہ ضرورت ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة۔ عبادت اس کو کہتے ہیں ہر وہ قول، ہر وہ عمل جو ظاہری ہو یا باطنی ہو، جس سے رب تعالیٰ کی رضا انسان حاصل کرتا ہے، اسے عبادت کہتے ہیں۔ اور یہ خاصیت، یہ امتیاز صرف مومن کو حاصل ہے کہ اس کے 24 گھنٹے عبادت بن سکتے ہیں، لیکن کب؟ جب وہ اللہ کی مرضی کے مطابق 24 گھنٹے گزارے۔ یہ بات نہیں ہے، حقائق اور دلائل کی دنیا میں میں آپ کو لیے چلتا ہوں۔ انٹرنیشنل لا ہے، 8 گھنٹے ڈیوٹی کرنے والا ڈیوٹی کرتا ہے، لوگ اسے دنیا دار بھی کہتے ہیں، تاجر بھی کہتے ہیں، نوکری والا بھی کہتے ہیں۔ سید المرسلین مسجد میں موجود، صحابہ تشریف فرما ہے، ایک شخص نماز پڑھنے کے بعد تیزی سے نکلتا ہے، دیکھ کر بولنے والا بول کے کہتا ہے، یا لیت لو کان ھذا فی سبیل اللہ، کاش یہ اللہ کی راہ میں اس طرح تیزی سے نکلتا تو کتنا اچھا۔ سرتاج رسل کو یہ کمنٹس پسند نہیں آئے، کہا سنو،
ان کان خرج هذا يسعى على اولاده الصغار فهو في سبيل الله. میرے صحابی صوم و صلاۃ کا پابند ہے. اگر نماز پڑھنے کے بعد یہ اس لیے نکلا ہے کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے حلال لقمہ لینے کے لیے نکلا ہے تو یہ اللہ کی راہ میں نکلا ہے. وَإِن كَانَ خَرَجَ هَذَا يَسْعَى عَلَىٰ أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اگر یہ اس لیے نکلا ہے کہ بوڑھے والدین گھر میں ہیں اور بوڑھے ماں باپ کے لیے حلال توشہ لینے کے لیے نکلا ہے تو میرے صحابی سن لے یہ بھی اللہ کی راہ میں نکلا ہے. 8 گھنٹے انڈسٹریلسٹ ہے، کوئی تاجر ہے، کسی فیکٹری کا آنر ہے، کسی دکان پہ بیٹھا ہے، کسی پھٹے میں بیٹھا ہے، نماز اور روزے کا پابند ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق تجارت کرتا ہے. اس کا دکان پہ بیٹھنا بھی عبادت لکھا جائے گا، اس کا پھٹے پہ بیٹھنا بھی عبادت بن جائے گا. یہی تو مشن، یہی تو منہج. انسان ایک محتاط اندازے کے مطابق زندگی کا تہائی حصہ سو کر گزارتا ہے، 8 گھنٹے اپنی نجی زندگی گزارتا ہے. بچوں کی پرورش کرتا ہے، گھر والوں کے معاملات کو دیکھتا ہے، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتا ہے، دوستوں سے تعلق نبھاتا ہے، وفاداریاں نبھاتا ہے. شریعت نے یہاں بھی سبق دے دیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا ما اطعمت زوجتك فهو لك صدقہ وما اطعمت ولدك فهو لك صدقہ وما اطعمت خادمك فهو لك صدقہ وما اطعمت نفسك فهو لك صدقہ. میرے صحابی تم جب قبول کہہ کے تم نے نکاح کیا ذمہ داری تو بن گئی تھی کہ بیوی کے اخراجات کو سنبھالنا ہے، لیکن اگر اس نیت سے خرچ کرو گے بیوی پر کہ اللہ راضی ہو جائے، کروڑوں روپے بھی اگر تم اپنی بیوی پہ خرچ کرتے ہو، اولاد کی خوبصورت تربیت کے لیے خرچ کرتے ہو، متحدی میں کام کرنے والے پہ خرچ کرتے ہو، یا اپنے اوپر خرچ کرتے ہو کہ طاقت ملے گی دین کی سربلندی کے لیے کام کروں گا، قیامت کا دن ہوگا ان 4 مدات میں کیا گیا خرچ اور کروڑوں تک پہنچ جائے وہ تمہارے نام اعمال میں بطور صدقہ لکھا ہوگا. اور صدقہ بھی عبادت. 8 گھنٹے انسان سو کر گزارتا ہے، بھلا سوتے ہوئے بھی عبادت ہوتی ہے. جی ہاں، ذرا دین کی اس عظمت کو سمجھیں. من اتى فراشه وهو ينوي ان يقوم يصلي من الليل فغلبت عيناه حتى اصبح. جو انسان باوضو ہو کے سوتا ہے، اللہ کا ذکر کر کے سوتا ہے، یہ سونے والا اللہ کو پیارا کتنا لگتا ہے. پہلا انعام تو یہ ملتا ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے اور ساری رات اس کی بخشش اور مغفرت اور برکت کے لیے دعاؤں کی ذمہ داری دے کہ اللہ ایک فرشتہ اس کے بستر میں بھجوا دے. لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا. اللہ یہ تیرا بندہ باوضو ہو کے سویا ہے، رات کی کوئی گھڑی ایسی نہیں ہوتی یہ تو کروٹیں لے رہا ہے، سویا ہوا ہے، جب تک صبح کی اذان نہیں ہو جاتی فرشتہ ساری رات اس کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہے. وَهُوَ يَدْوِي
ان یقوم یصلی من اللیل، سوتے وقت نیت کرتا ہے میرے مالک رات کی تاریکیوں میں تجھ سے سرگوشی کرنا اور ہم کلامی کرنے کی لذتیں کچھ اور ہیں۔ اللہ یہ سعادت مجھے بھی نصیب فرما دے۔ یہ دعا کر کے سوتا ہے، تھکاوٹ ہے، نیند کا غلبہ ہے، بیدار نہیں ہو سکا، یہاں تک کہ صبح کی اذان ہو گئی۔ اللہ فرماتے ہیں یا ملائکتی، دوسری روایت کے الفاظ ہے انا قیدت عبدی بقید من قیودی، وہ اس بندے کو سلایا تو میں نہیں ہے۔ اللہ سب کو سکون کی نیند نصیب فرمائے۔ اس نے تہجد پڑھی ہے یا نہیں، کتب لہ ما نوی، اس کی نیت کو دیکھتے ہوئے ہی یہ سویا رہا، ساری رات کی تہجد اس کے نام اعمال میں لکھوا دی جائے۔ یہ امتیاز مومن کا ہے۔ پھر یہ تھوڑا ہوا تھا، یہ تو سویا ہوا تھا، لوگ صدقہ بھی کرتے رہے جو رات کی تاریکی میں خفیہ صدقہ کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں یہ سو گیا تھا نا، سلایا تو میں نے ہے نا، لوگ صدقہ کرتے رہے، اس کی 4 سے 6 گھنٹے کی نیند کو بھی بطور صدقہ اس کے نام میں اعمال میں لکھا۔ وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔ 24 گھنٹے عبادت لکھے جاتے ہیں اس بندہ مومن کے جس کے پاس منہج وہ ہے جو محمد عربی منہج لے کے آئے۔ یہ منہج کسی اور کے پاس نہیں۔ کتنا خوبصورت منہج، لوگ کہتے ہیں بڑی کوشش کی یہ کام نہیں کر سکا، اور میرے پیارے بھائی کیا کہہ رہے ہو، ان اللہ قد اوقع اجرہ علی قدر نیتی، یہ تو امتیاز ہے بندہ مومن، ادھر نیت کرتا ہے، ادھر رب تعالیٰ اس کے انعامات فرشتوں سے لکھوا چکے ہوتے ہیں۔ جب انسان کام کرتا ہے تو بڑھوتیاں ہوتی ہیں، اس کو 70 گنے الى 700 الى اضعاف کثیرہ، جتنا اخلاص زیادہ ہوتا ہے اس عمل کا بدلہ اللہ 70 گنے نہیں، 700 گنے نہیں، انلیمیٹڈ اجر کا آرڈر جاری کر دیتے ہیں۔ کس بندہ مومن کے لیے؟ جس بندہ مومن کو یہ یقین ہو جائے وہ اس امت میں سے ہے، جس امت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَجُعِلَتْ أُمَّتِي خَيْرَ الْأُمَمِ، میرے صحابہ میری امت کو پچھلی تمام امتوں سے افضل بنایا گیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انتم تتمون 70 امہ انتم خیرها واکرمها علی اللہ عز وجل، میرے صحابہ تم 70ویں امت ہو اور اللہ ذوالجلال کے ہاں سب سے بہترین اور عزت والی امت تم ہو۔ اور اس امت کی فضیلت کی ایک بات میں صحیح بخاری سے بیان کرتا ہوں، سرتاج رسول نے فرمایا تھا 120 صفحے قیامت کے دن جنت میں جائے گی۔ قیامت کو لوگ جب آئیں گے 2 فیز ہوں گے، ایک فیز یہ ہوگا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، پتنگوں کی طرح لوگ گرے ہوئے، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، تم سمجھو کہ لوگوں نے نشہ کیا ہوا ہے لیکن نشہ نہیں کیا ہوگا۔ سَتُحْشَرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا بُهْمًا، کوئی لباس نہیں ہوگا انسان کے پاؤں میں جوتی نہیں ہوگی، پراگندہ حال ہوگا، جس طرح بغیر ختنے کے پیدا ہوا اسی طرح آئے گا۔ اتنی بات سنی سیدہ عائشہ پریشان ہو گئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرتی ہیں رضی اللہ عنہ و ارضاہ،
یا رسول اللہ الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض، ساری زندگی تو پردے کیے کہ قیامت کے دن ایسی حالت میں مرد اور عورتیں ایک دوسرے کو دیکھیں گے. قال یا عائشہ الامر اشد من ان يهمهم ذاك. عائشہ معاملہ تو اس سے بھی بڑا ہوگا، کسی کو ہوش ہی نہیں ہوگی. ما من نبی ولا ملک مقرب، فرشتے بھی انبیاء بھی ان کی زبان پہ یہ الفاظ ہو گے یا رب صلی وسلم، اللہ ہمیں محفوظ رکھے، قیامت کی اور ناکیوں سے بچ. کھڑے کھڑے ابراہیم علیہ السلام کے گھٹنوں کے بل گر جائیں. عائشہ کون دیکھے؟ ادھر ام سلمہ نے یہ بات سنی، اپنے ہاتھ رانوں پہ مار کے کہتی ہے وہ سوتا ساری زندگی غیرت کی حفاظت میں گزری، قیامت کو بے لباس ہو جائے گا. قال شغل الناس، یا ام سلمہ لوگ مشغول ہوں گے، کسی کو یہ خیال ہی نہیں آئے گا. قلت وما الذي يشغلهم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول لوگ مشغول کس بات میں ہوں گے؟ قال نشر الصحائف فيها مثاقل الذر ومثاقل الخردل. جہاں تک انسان کی نظر جائے گی 99 رجسٹر پھیلائے ہوئے ہوں گے، جہاں رائی کے دانے کے برابر نیکی بھی لکھی ہوگی اور برائی بھی، اور یہ حساب دے رہا ہوگا. یکون الناس علی قدر اعمالهم فی العاق. وہ دن تو ایسا ہے کہ ہر شخص اپنے گناہوں کی وجہ سے پسینے میں ہوگا. منہم من یبلغ الی کعبیہ، کسی کا پسینہ اس کے ٹخنے تک. منہم من یبلغ الی رکبتیہ، کسی کا پسینہ اس کے گھٹنے تک. ومنہم من یبلغ الی حقویہ، کسی کا پسینہ اس کی کمر تک. وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغْهُمْ إِلَى 70 ذِرَاعًا، اور کتنے ایسے بدنصیب ہوں گے جو 70 ہاتھ پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہیں. ایک فیز یہ ہوگا لوگ پتنگوں کی طرح گرے ہوئے. دوسرا فیز ہوگا وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، حکم ہوگا سب کی صفیں بنائی جائے. میں یاد دلانا چاہتا ہوں ان روشن ستاروں کو، صفیں بنے گی. اور قرآن کہتا ہے ہم ہر امت کو بلائیں گے اپنے اپنے پیروکار کے ساتھ آؤ. اس دن کون کس کے ساتھ جائے گا یہ فیصلہ آج کرنے والا ہے. صفیں ہوگی، فرشتوں کی صفیں، علماء کی صفیں. وہاں ممتاز اليوم ایھا المجرمون، مجرموں کی بھی صفیں ہیں. اللہ ذوالجلال کے پیغمبر کے سفارش کے بعد یہ حساب شروع ہوگا. 120 صفیں جنت میں جائیں گی. اس امت کی فضیلت کا پہلو صحیح بخاری بتاتی ہے 120 صفیں جو جنت میں جانے والی ہے، 80 صفیں صرف اس امت سے ہوں گی، باقی تمام امتوں سے 40 صفیں. یہ امت بڑی عزت والی، یہ بڑی عظمت والی امت ہے. لیکن کب؟ جب اس کا منہج ہو، منہاج ہو، مشن ہو. کون سا مشن، کون سا منہاج، کون سا منہج؟ جس کی وضاحت سید المرسلین نے کی تھی. اور وہ وضاحت کیا ہے؟ سرتاج رسل تشریف فرمائے، فرمایا افترقت الیہود علی 71 فرقہ كلها في النار الا واحدہ. یہودیوں کے 71 فرقے تھے، 70 جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا جنہوں نے سیدنا موسیٰ کی بات کو مانا، تسلیم کیا. وافترقت النصارى على 72 فرقة، على 72 فرقة.
کلھا فی النار الا واحدہ. عیسائیوں کے 72 فرقے تھے، 71 جہنم میں جائیں گے، ایک ہی جنت میں جائے گا جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانتے تھے. اور فرمایا وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 فِرْقَةً. میرے صحابہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدًا. 72 ان میں سے بھی جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا. قیل من ہو یا رسول اللہ، سرتاج رسول فرقہ کون سا ہوگا؟ آپ نے فرمایا لوگ اسے فرقہ ہی کہیں گے، ہم الجماعہ، وہ جماعت ہوگی. من ہو؟ جامع ترمذی کی روایت میں صحابی سوال کرتے ہیں کون سی جماعت؟ آپ نے جماعت کا نام نہیں بتایا، اس کا تھیم اور کام بتایا. فرمایا وہ جماعت وہ ہوگی ما انا علیہ و اصحابی، جس دین پہ آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہوں گے، اس دین اور مشن اور منہاج کو اختیار کرنے والی جماعت وہ ہوگی. لوگ اس کو بھی فرقہ کہیں گے، لیکن وہ جماعت ہوگی جو جنت میں جائے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشن دیا ہے، ما انا علیہ و اصحابی. سیدنا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد. کائنات کو پیدا کرتے وقت رب تعالیٰ نے پوری کائنات کے دلوں کو جھانکا، سب سے پیارا دل پایا تو محمد مصطفیٰ کا دل پایا. فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته. سید المرسلین کو اللہ ذوالجلال نے اپنے لیے چن لیا، سرتاج رسول انہیں بنا دیا اور ان کے سر پہ نبوت کا تاج سجا دیا. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ کے دل کو پسند کرنے کے بعد اپنی مخلوق کے دلوں کو پھر جھانکا. فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد. اللہ ذوالجلال نے پوری کائنات میں سب سے پیارے دل پائے تو محمد مصطفیٰ کے ساتھیوں کے دل پائے. فجعلهم وزراء لنبیہ. اللہ نے انہیں اپنے پیغمبر اور محبوب کے وزیر بنا دیا. یہ وزراء یقاتلون علی دینہ، جو اللہ کے پیغمبر کے دین کی آبیاری کرنے کے لیے اس ہستی کے اشارہ ابرو کے منتظر رہتے، ادھر اشارہ ہوتا ادھر جان چھڑکنے کے لیے تیار ہو جاتے. اس لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، اور یہ بات میں آپ کے سینے میں اتارنا چاہتا ہوں، یہ نسبتیں، یہ قسمتیں بڑی مہنگی ہیں. آج چھوٹی چھوٹی نسبتوں پہ تلملاتے نظر آتے ہیں لوگ، میں اس کے ساتھ، میں اس کے ساتھ. عبداللہ ابن عمر کہا کرتے تھے من کان مستنا فلیستن بمن قد مات. اگر کسی نے طریقہ اختیار کرنا ہے تو محمد کے ساتھیوں کا طریقہ اختیار کرنا. اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے رسول کے ساتھی. اور صحابی روایت کرتے ہیں، یہاں رک کے وہ روایت بھی میں پیش کروں. اللہ کے پیغمبر کے صحابی کہتے ہیں اگر کسی کو عمر نوح مل جائے 950 سال اور عبادت و ریاضت میں گزار دے، یہ 950 سال کی عبادت و ریاضت اس ایک گھڑی کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو کسی صحابی نے محمد مصطفیٰ کے ساتھ گزاری. وَلَوْ عُمِّرَ عُمَرَ
اگر کسی کا نور کی عمر بھی دے دی جائے تو ایک گھڑی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس لیے تو براء ابن عازب کہا کرتے تھے لموقف ساعة لموقف أحدهم ساعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خیر من الدنیا وما فيها. ساری دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس کو بیچ دو, جتنی قیمت کی بکے اس ایک گھڑی کو تم نہیں خرید سکتے جو صحابہ نے محمد کریم کے ساتھ گزاری. من کان مستغنا فلیستغن بمن قد مات. کسی نے نسبت کرنی ہے تو ان کی طرف کرو, جن کو ایمان کے لیے میزان بنایا رب نے, مقیاس بنایا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. ایمان ان جیسا ہوگا تو ایماندار ہو. تمہاری ہدایت کا تحقق اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک ان جیسا ایمان نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی کی میں بات کر رہا ہے, وہ کیا کہتے ہیں سب سے زیادہ روئے زمین پر اگر کوئی علم والا ہے تو وہ اللہ کے رسول کے صحابہ ہے. اقلها تکلفا اعمقها علما واقلها تکلفا واحسنها حالا. نہ ان جیسا کوئی علم والا ہے نہ اللہ نے اتنی فہم و بصیرت کسی کو آج تک عطائی ہے. فطرت کے مطابق زندگی گزارنے والے لوگ قوم اختارهم اللہ لصحبت نبی. اللہ نے انہیں پسند کر لیا کہ یہ میرے پیغمبر کے وزیر ہوں گے. فتشبہوا باخلاقهم وطرائقهم. عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں اگر مشابہت کرنی ہے تو ان ہستیوں کی کرو. پھر کہتے ہیں واللہ رب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم ہے اولئک اصحاب محمد, یہ اللہ کے رسول کے صحابہ ہی نہیں صراط مستقیم کے سب سے اولین یہ راہی ہے, ان کی زندگیوں کو اپنا نمونہ بناؤ. ما انا علیہ واصحابی, وہ دین جس دین کو محمد مصطفیٰ نے پیش کیا, جس کو صحابہ نے اختیار کیا. یہ مٹھی بھر جماعت, یہ 3 سے 4 لوگ دار ارقم کے 2 مرلے مکان 16 سالہ بچہ ارقم بنا کر اس گھر کو وقف کیا جہاں قرآن اترتا. اللہ کے رسول ان کو قرآن سنا دیا. یہ دار ارقم سے شروع ہونے والا مشن اور منہج اور منہاج صفہ یونیورسٹی میں منتقل ہوا. اور یہ صفہ کی چبوترے میں بیٹھنے والے جن کو سبق ایک دیا گیا, جس کو آج میں دہرانے کے لیے آپ کی خدمت میں چند باتیں پیش کر رہا ہوں. وہ سبق کیا تھا ید اللہ علی الجماع, ید اللہ علی الجماع. جب مل کے کام کرو تو اللہ کا اس جماعت پہ ہاتھ ہوتا ہے. یہ سبق دیا فَإِنَّ الْبَرَكَةَ مَعَ الْجَمَاعَ. برکتوں کے متلاشی ہو, شکایات کرتے ہو کہ کچھ نہیں بچا, راستہ ابھی بھی کھلا ہے, وہ مشن ابھی بھی غائب نہیں ہوا, وہ مشن اور منہاج ابھی بھی زندہ ہے. برکتیں ملیں گی تو اس وقت جب جماعت بن کے کام. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا الجماعت رحمہ والفرقۃ عذاب. میرے صحابہ من لم یشکر القلیل لم یشکر الکثیر. جو تھوڑی نعمتیں ملنے کے بعد اللہ کا شکر گزار نہیں بنتا, اسے زیادہ بھی مل جائے تو وہ شکر گزار نہیں بنے گا. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو اللہ ذوالجلال کے بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ رب تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں بن سکتا. التحدث بنعمت اللہ شکر وترکها کفر. رب تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار کرنا, اسے بیان کرنا شکر گزاری ہے.
اور اس کو چھپا دینا، چھوڑ دینا، یہ ناشکری ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ میں کہہ رہا ہوں یہ چمکتے چہرے جو مجھے نظر آ رہے ہیں، صحیح بخاری کی روایت کو دیکھتا ہوں، یاد کرتا ہوں تو نظریہ اور اس کا پریکٹیکل قیامت کو جو ہونے والا اس میچ کرتا نظر آتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ان امتی یأتون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء، یہ وضو کرنے والے جو اعضاء ہیں قیامت کے دن یہ چمک رہے ہوں گے، دمک رہے ہوں گے۔ ساتھ ہی اللہ کے رسول نے منہج کو مضبوط کرنے کے لیے پھر فرمایا جماعت بن کے کام کرنا یہ رحمت الہی ہے، والفرقۃ عذاب، اور حصوں میں تقسیم ہو جانا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، یہ تو اللہ کا عذاب ہے۔ اور آؤ میں ایک چوتھی روایت بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ سرتاج رسول نے فرمایا تھا من اراد محبوحۃ الجنہ فلیلزم الجماعہ، اور کسی نے جنت کا چبوترا اور بلند مقام لینا ہے تو وہ جماعت بن کے کام کرے۔ فلیلزم الجماعہ، اس جماعت کا مشن اور منہج کیا ہے؟ جس جماعت کی میں دعوت دے رہا ہوں وہ مشن جو محمد مصطفیٰ کا مشن تھا، جو صحابہ کرام کا مشن تھا، جس کی پہلی شک یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا تھا وَإِن قُطِعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، تیرے ٹکڑے کر لیے جائے، تجھے جلا دیا جائے، کبھی شرک قبول نہ کرنا، شرک پہ کمپرومائز نہیں۔ توحید اس کا تھیم ہے، اللہ کی وحدانیت، اور اللہ نے وعدہ بھی اسی بات کا دیا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون۔ بڑے بڑے نظریات آزمائے گئے کس طرح امن بحال ہو جائے، دنیا کے خطے پرامن ہو جائے۔ یاد رکھو وہ نظریہ جو قرآن نے دیا ہے اس سے بڑا کوئی نظریہ نہیں ہے۔ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے آئے، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، انہوں نے ایمان کے بعد شرک کی آمیزش نہیں کی، أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ، انہی لوگوں کے لیے امن ہے، ان کی افکار میں بھی امن ہے، ان کی زبان سے نکلنے والے کلمات جملوں میں بھی امن ہے، ان کے اعمال میں بھی امن ہے، اور ان کے معاشرے میں بھی امن ہے۔ وَهُمْ مُهْتَدُونَ، ہدایت یافتہ یہی لوگ۔ ایک بات تو پوچھنا چاہوں، تمنا تو ہے امن آئے، جہاں ہر 5 سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر شرک اور شرک کی آواز گاہیں بنی ہو، وہاں کیسے تصور کرتے ہو کہ امن آئے؟ جہاں شرک ایمان سے بھی زیادہ لوگوں کو پسندیدہ بن جائے، وہاں امن کیسے آئے؟ آؤ ارض حجاز کی طرف لے چلو۔ یہ برکتیں جو آپ کو نظر آتی ہیں، پیٹرول ہو یا کسی اور چیز کی، یہ اس توحید کا نتیجہ ہے۔ کاش کسی نے اس کی تاریخ میں پڑھی۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، یہاں سے لوگ جہاز بھر بھر کے گندم بھجوایا کرتے تھے، توحید کو خالص کیا، اللہ نے آسمان سے بھی برکتوں کا منہ کھول دیے اور زمین کے خزانے بھی ان کے لیے کھول دیے۔ اس جماعت کا مشن یہ ہے، جہاں توحید کی بات آئے گی وہاں سودے بازی نہیں ہو سکتی۔ اس کا مشن یہ ہے محمد مصطفیٰ سے بڑا انسان اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے۔ انا سید ولد آدم ولا فخر، لوگوں میں سرتاج رسول ہوں لیکن فخر نہیں کرتا، میرے رب کو فخر پسند ہے۔ انا قائد المرسلین ولا فخر، لوگوں میں تمام رسولوں کا قائد اور لیڈر ہوں لیکن فخر نہیں کرتا، فخر میرے رب کو پسند نہیں ہے۔
انا اول من ينشق عنه القبر، لوگوں قیامت کے دن سب سے پہلے میری قبر مبارک کو کھولا جائے گا. انا اول شافع واول مشفع، میں سب سے پہلے سفارش کروں گا اور میری ہی سفارش کو سب سے پہلے قبول کیا جائے گا اور لوگوں کا حساب شروع ہوگا. انا اول من يقرع باب الجنہ، انا اول من يأخذ حلقة باب الجنة فأقعقها، لوگوں میں ہی تو ہوں گا جو سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا اور سب سے پہلے جنت کا دروازہ میرے لیے کھولا جائے گا. ہم اس نبی کے اس مشن کو زندہ کرنا چاہتے ہیں. انا اول من يدخل الجنہ، سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا تو میں ہی جاؤں گا. یوم یدعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. تفسیر ابن کثیر کھولیے، ہر شخص اپنے امام کے ساتھ جائے گا، لیکن جن کا منہج مان علیہ وصحابہ وہ کھڑے رہیں گے، کہیں گے ہمارا امام تو ہے ہی محمد مصطفیٰ، کسی کو اور امام مانتے ہی نہیں، اس کی موجودگی میں تو کسی کو نہیں مانتے، اس جیسے تو اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا. قیامت تک ایسی ہستی نہیں آئے گی اور جس کے پاس کلام مہیمن ہو قرآن مجید، جس کے پاس پیغمبر سرتاج رسل ہو، پھر بھی اپنی عظمت کو منوانے میں وہ تقصیر کرے اور اس مشن کو پھیلانے میں تقصیر کرے تو پھر خمیازے تو بھگتنے پڑتے ہیں. مشن یہ ہے، توحید کے بعد سنت پہ کوئی سودے بازی نہیں. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. دنیا میں بڑے سے بڑا سکالر، پی ایچ ڈی کرنے والا، دنیا کی نظروں میں سب سے پاکیزہ رہنے والا، اگر محمد مصطفیٰ کے خلاف کی بات ہوگی ہم اس کی بات کو بھی اپنی بوٹ کی نوک پہ رکھتے ہیں. سبب کیا ہے؟ تزکیہ تو اللہ نے اپنے پیغمبر کا بیان کیا ہے. وما ينطق عن الهوى، اس زبان اطہر سے بات نکلتی ہے اس وقت ہی جب وحی کا نزول ہو جاتا ہے. سنت پہ کوئی سودا نہیں. میں ایک مثال دے کے صرف بات کو واضح کرنا چاہوں گا. آج ہو کیا گیا ہے؟ آج اس مشن کو چھوڑنے سے ذلتیں آئی ہیں، ضعیف حدیث، من گھڑت قصص، واقعات اور موضوع روایات کو بیان کرنے والے وہ بھی شروع ہو گئے جن کو اللہ نے صحیح منہج دیا اور ساتھ لکھتے ہیں اس کو بھیجو کہ 10 لوگوں کو تو شام تک ایک مراد پوری ہو جائے گی. اللہ کا خوف نہیں تمہیں آتا؟ منہج یہ ہے، مشن یہ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا یأتی علی الناس زمان، لوگوں ایک وقت آئے گا دجالون کذابون، جھوٹے لوگ، دجال لوگ آئیں گے. یأتونکم من الاحادیث، تمہیں ایسی ایسی باتیں بتائیں گے اور کہیں گے یہ بھی حدیث ہے. ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، میرے صحابہ نہ تم نے وہ باتیں سنی ہوں گی مجھ سے، نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہوں گی. فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لا يضلونکم ولا یفتنونکم، ان دجالوں سے بھی بچ جانا اور ان کی بیان کردہ من گھڑت اور قصص اور واقعات اور خرافات سے بھی بچ جانا، کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دے، تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے. دین وہ ہے جو محمد مصطفیٰ نے بیان کیا، یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے. دین وہ ہے جس کو قرآن کہتے ہیں ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسولہ. میں 2 ہی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کلام ہے، ایک اس کے رسول کی سنت ہے. جب تک اس کو تھامے رکھو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اگر ان لوگوں کی باتوں کی طرف آؤ گے تو گمراہیاں بھی ہوگی اور فتنے بھی پیدا ہوں گے.
ہمارا مشن یہ ہے، ہم کتاب و سنت پہ کچھ سودے بازی نہیں کرتے. ہمارا منہاج یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا، ایک شخص کہتا ہے کہ آپ کہتے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، دوسرا کہتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ کہتے ہیں. عبداللہ بن عباس بول اٹھے، کہتے ہیں میں کہتا ہوں محمد کریم نے یہ کہا ہے، تم کہتے ہو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے. خشیت ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء، تم اللہ کے رسول کے مقابلے میں ابو بکر کی بھی بات لا رہے ہو، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں تم پہ آسمان سے پتھروں کی بارش نہ ہو جائے. اور جس منہج کا یہ امتیاز ہے، ابو بکر عمر جیسے اس روئے زمین میں اللہ نے پیدا ہی نہیں کیے. اللہ کے رسول کے بعد جن کا مقام ہے وہ ابو بکر عمر ہے. اس لیے فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہما اذنایا، لوگوں کسی کا جسم کامل نہیں ہوتا جب تک اس کی آنکھیں اور کان نہ ہو. کہا ہما اذنایا، یہ ابو بکر عمر تو میرے کانوں کی حیثیت رکھتے ہیں. اور اپنی زندگی میں کہا تھا، سوال کرنے والی تم کہہ رہی ہو اگر آپ نہ ہوئے تو میں کس کے پاس جاؤں گی؟ اِلَّمْ تَجِدِينِي فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ، میں نہ ہوا تو ابو بکر کے پاس چلی جانا. اور عمر کے بارے میں کہا تھا، عمر تمہیں اللہ نے کیسا کمال دیا، جس راستے میں چلے جاتے ہو شیطان وہ راستہ ہی چھوڑ دیتا ہے. اور ایسا کمال دیا اللہ نے اس انسان کو. لو کان بعدی نبی لکان عمر، رسول مقبول نے فرمایا لوگوں میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. ادھر سیدنا عمر کی بات ہوتی، اللہ اسے وحی بنا کے نازل کر دیتے. بیت اللہ میں جاتے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو اتخذنا ذلك المكان للمصلى، یہ مقام ابراہیم پہ دو رکھتے نہ پڑھ لیں. ادھر بات مکمل ہوئی، جبریل امین آسمانوں سے پیغام لے کے آئے، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. اللہ نے قرآن بنا دیا. سید المرسلین کی خدمت میں حاضر ہو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیک البر والفاجر ولو امرت امہات المؤمنین بالحجاب. آپ کے پاس نیک لوگ بھی آتے ہیں، برے لوگ بھی آتے ہیں، آپ مومنوں کی ماؤں کو پردے کا حکم دے دے تو کتنا اچھا ہے. سرتاج رسول اپنے پاس سے تو کوئی بات نہیں کر سکتے. ادھر یہ بات ہوئی، ادھر جبریل امین کا نزول ہوا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. پردے کی آیتیں اتر آئی. ان ہستیوں کا منہج ہمارا منہج ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ جو سودا نہیں کیا کرتے، جو کہتے تھے اللہ کے رسول نے کہہ دیا. اللہ کے رسول نے بھیجا تھا مقداد کو، بھیجا تھا سید علی کو رضی اللہ عنہما، جاؤ خاخ نامی ایک جگہ ہے وہاں ایک عورت خط لے کے جا رہی ہے، وہ لے کے آؤ. تلاشی نہیں، خط لے ملا. سیدنا علی کہتے ہیں یہ ہو کیسے سکتا ہے، کہا محمد مصطفیٰ نے ہو اور خط نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا. اب جامع تلاشی لے، اور حدیث کہتی ہے لَأُجَزِّرَنَّكِ، وفی روایہ لَأُجَرِّدَنَّكِ، میں تمہیں ذبح کر دوں گا، خط تیرے پاس ہے. محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. اللہ کے رسول کے کہے کی بات کو اس طرح وہ یقین سمجھتے تھے. تلاشی لی، اس نے بالوں سے وہ رکا نکال کر دے دیا. یہ وہ منہج ہے جس کے یقین بنانا پڑے گا، جو یقین سراقہ بن مالک جوشری کا تھا. اللہ کے رسول کے زمانے میں
خندق کے موقع پہ جب ایک پتھر نہیں ٹوٹ رہا، صحابہ اللہ کے رسول کے پاس فَأَخَذَ الْمِعْوَلِ، کدال اٹھائی، ایک ہی ضرب ضربۃ، ایک ہی ضرب لگائی، پتھر بھی ٹوٹ گیا۔ سید المرسلین مسکرا کے کہتے ہیں دیکھو کیسر و کسرا کے سفید محلات نظر آ رہے ہیں۔ مسلمان بھی خوش ہو اور کہا ایک وقت آئے گا سراقہ تیرے ہاتھوں میں کنگن پہنائے جائیں گے۔ سراقہ بن مالک جوشنی بڑی قداوت تھا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، ابو بکر کا دورہ ہے، سراقہ بیمار ہو گئے، لوگ بڑے پریشان، وارأسا، یہ ہمارے خاندان کا سر آج جا رہا ہے، وعضدا، یہ ہمارے کندھے ٹوٹ رہے ہیں۔ ہوش میں آگے کہتے ہیں کیا ہوا؟ کہتے ہیں تمہارے فراق میں تو رو رہے ہیں، کہاں مجھے موت نہیں آئی گیا۔ سراقہ ٹھیک تو ہو، کہا محمد عربی نے فرمایا تھا تیرے ہاتھوں میں کنگن پہنائے جائیں گے، میں نے ابھی کنگن نہیں پہنے۔ پھر وقت آیا جب سیدنا عمر کے دور میں کیسر و کسرا کی اینٹ سے اینٹ بجائی گئی، جب کنگن ملے کہا کسی ایسے شخص کو لاؤ جس کے ہاتھ بڑے بڑے ہوں۔ سراقہ کو بلایا گیا اور پہنائے گئے اور رو رہے تھے، کاش آج محمد مصطفیٰ اپنی بات کی ہوئی کو سچا دیکھ بھی لیتے، ہمیں تو رسول کو یقین تھی۔ صحابہ کی بات نہیں ہے، صحیح بخاری کھولیے، سعد مدینہ سے آئے مکہ اور آگے امیہ بن خلف دوست تھا، اس کے پاس رکتے ہیں، بیت اللہ میں جانے لگتے ہیں تو ابو جہل کہتا ہے آویتم محمدن والسباط معہ، اور تم نے بے دینوں کو جگہ دے رکھی ہے۔ امیہ بن خلف کو کہتا ہے ابو جہل، اور کہتا ہے میں طواف نہیں کرنے دوں گا۔ ساتھ تو ساتھ سے کہتا ہے تم طواف نہیں کرنے دو گے، جانا تو ادھر سے نہ، دیکھوں گا میں بھی تمہیں تم کیسے گزرتے ہو۔ امیہ بن خلف کو دوستی بھول گئی، سرداری کا رعب دل میں آیا، کہتا ہے لا ترفع صوتك على سید هذا الوادی، یہ ہمارے مکے کا سردار ہے ابو الحکم، اس کی بات پہ اونچی آواز نہ کرو۔ سعد نے ابو جہل کو تو چھوڑا، اس کی طرف متوجہ ہو کے کہتے ہیں اِنَّا سَنَقْتُلُكَ، تیری گردن تو ہم نے اتارنی ہے، محمد مصطفیٰ نے بتا دیا ہے۔ کہتا ہے افی مکہ ام فی خارجہا، میں مارا تو گیا لیکن اتنا بتا دو دوست ہو مکے میں مارو گے کہ باہر جا کے مارو گے؟ دوڑتا ہے، کافر ہے، گھر جا کے اپنی بیگم کو کہتا ہے جانتی ہو ما قال لی اخی یسربی، یہ یسرب سے آنے والے دوست نے کیا کہا ہے؟ کہا کیا کہا ہے؟ کھانا پکانے والی کافرہ۔ کہا وہ کہتا ہے اِنَّا سَنَقْتُلُكَ، کہ محمد نے کہا ہے کہ ہم تجھے قتل کریں گے، تو کھانا چھوڑ کے کہتی ہے واللہ ما یکذب محمد ابدا، اللہ کی قسم محمد نے آج تک جھوٹ نہیں بولا، اپنی غیر بنا۔ کافر آج ہمارا یقین وہ کمزور پڑ گیا، آج ہمارا یقین ختم ہو گیا۔ آپ کیا سمجھتے ہو کہ تعداد کی کمی جو ہے یہ اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ ہم کمزور ہیں؟ نہیں، عبداللہ ابن مسعود نے کہا تھا الجماعت ما وافق الحق وان كنت وحدك، تم اکیلے بھی ہو، اگر قرآن و سنت کے مطابق بات کر رہے ہو تو تم اکیلے ہی جماعت۔ ان ابراہیم کان امہ، یہ ابراہیم امت اور انجمن کیسے بنے تھے؟ جامع خصال الحمیدہ، ساری خصال حمیدہ اللہ نے ان پہ رکھی تھی۔ اللہ یہ انجمن، اللہ یہ امت جیسے انسان ہمیں بھی بنا دے۔ ہمارا منہج ہے، ہمارا مشن اور منہاج یہ ہے کہ سنت پہ کوئی سودے بازی نہیں۔ اس مشن اور منہاج کی تیسری بات جو یاد رکھنے والی ہے، جس پہ میں اپنی بات کو کلوز کرنا چاہ رہا ہوں، جب تلک
توحید کو خالص کرنے والے جن سے شیطان مایوس ہو چکا ہے. ان الشیطان آئس ان یعبدہ یصلون فی جزیرۃ العرب ولکن بالتحریش بینہم. شیطان مایوس ہو گیا کہ توحید والے تو میرے قابو میں نہیں آئیں گے. صحیح مسلم کی روایت ہے لیکن ایک راستہ اس کے پاس ہے تحریش. اس کو اس کے خلاف کرے گا, اس کو اس کے خلاف کرے گا, اس کو اس کے خلاف کرے گا. جن کا منہج کمزور ہوتا ہے وہ انہی باتوں پہ لگ کے شیطان کے شکنجے میں پھر چلے جاتے ہیں. دل کو صاف کر لو اور میرے بھائیوں دلوں کو صاف کر لو. یہ بغض اور عناد اور کینہ رکھنے والا دل صحیح منہج اختیار نہیں کر سکتا. صحابی نے سوال کیا تھا من افضل الناس, اللہ کے رسول سب سے افضل کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل صدوق اللسان مخموم القلب. زبان کا سچا یہ سب سے افضل ہے. صحابہ سوال کرتے ہیں سرتاج رسول زبان کے سچائی تو سمجھ میں آگئی, یہ مخموم القلب کیا ہے؟ قال هو التقی النقی الذي لا اسم فيه ولا بغي ولا حسد ولا غل. مخموم القلب ہوتا ہے جو متقی ہو, جس کا دل مرر کی طرح صاف اور شفاف ہو, نہ اس میں گناہ کے جذبات ہوں, نہ اس کے دل میں کسی کے بارے میں کینہ اور بغض ہو, نہ کسی کے بارے میں دھوکہ ہو اور نہ کسی کے بارے میں حسد و رغبت. یہ دل ہے جو صحیح منہج کو اختیار کرتا ہے. لالٹین تو دیکھی ہوگی مرر جتنا صاف ہوتا ہے روشنی زیادہ پہنچتی ہے دور. یہ دل پھول بسا اوقات 200 روپے کی ہوتے ہیں, جس بکٹ میں رکھے جاتے ہیں بسا اوقات 2,000 کی ہوتی ہے. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ, جس دل میں اللہ نے ایمان کو سجانا ہے اس کو پہلے سجاؤ, اس کو صاف کرو. 30 سال عمر نہیں ہوئی تھی سعد کی جب مسلمان ہو گیا, ابھی 36 سال کے نہیں ہوئے تھے فوت ہو. 6 سال کی زندگی, کیا کمال کی زندگی. سید المرسلین مسجد میں بیٹھے ہیں, فرماتی ہے سیطلع علیکم الآن رجل من هذا الفج من اہل الجنہ. میرے صحابہ جو یہاں سے آئے گا نا وہ جنتی ہوگا. سب دیکھ رہے ہیں, دیکھا فَإِذَا هُوَ سَعْدٌ سَعْدَ ہے تَقْطُ لِحْيَتُهُ مَاءً, داڑھی سے پانی کے قطرات گر رہے ہیں. دائیں ہاتھ میں لاٹھی ہے, بائیں ہاتھ میں جوتی ہے. ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ جنت کی بشارت ہے. صحابی گھر گئے, کہتے ہیں کیا کرتے ہو؟ جنت کی بشارت ملی ہے. دیکھا, کہتے ہیں جو عبادت آپ کرتے ہو وہ تو میں بھی کرتا ہوں, کچھ چیز نظر نہیں آئے. فَلَمَّا وَلَّيْتُ دَعَانِي, جب میں جانے لگا تو بلا کے کہتے ادھر آؤ, میں آپ کو بتاؤں کیا کرتا ہوں. لَيْسَ فِي قَلْبِي غِمْرٌ, میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں گرا نہیں ہے. وَلَا أَحْسِدُ عَلَىٰ أَحَدٍ عَلَىٰ شَيْءٍ أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ, میں نے آج تک کسی کے ساتھ حسد نہیں کیا. لَا أَجِدُ غِلًّا لِأَحَدٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ, میں نے آج تک کسی کے بارے میں دل میں کینہ نہیں پالا. یہ 3 لفظ بولے, اللہ نے انعام بھی 3 دیے. پہلا انعام جنت کی بشارت زمین پہ چلتے چلتے ہی سنا دی. دوسری بشارت جب کی فوت ہوتا ہے اعلان ہوتا, آج بھی ہوتا ہے, لوگ بتاتے فوت ہو گئے. اللہ نے جبریل امین کے ذریعے اپنے پیغمبر کو خبر دی کہ سعد کی روح قبض کر لی گئی ہے. اہتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ, اس کے روح کے استقبال میں اللہ کا عرش جھوم اٹھا ہے. صحابہ کرام ساتھ ہیں, سرتاج رسول چل رہے ہیں. اللہ کے رسول آپ اگلے پاؤں پہ کیسے چل رہے ہیں؟ لوگ تو اتنے نہیں ہیں. کہا اللہ نے 70,000 فرشتے ساتھ کے جنازے میں شرکت کے لیے بھیجوائے.
یہ بلندیاں ایسے نہیں ملتی. کوئی کام کرنا چاہتے ہو توحید پہ کمپرومائز نہ کرو, سنت پہ کمپرومائز نہ کرو, دل کی علائشوں کو صاف کر لو. اور چوتھی بات, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو صحابہ کرام کو بات سمجھائی وہ آج مجھے اور آپ کو بھی سمجھنی ہوگی. اس نے گالی دی ہوگی, اس نے آپ کو مارا ہوگا, کسی نے لیگ پولنگ کی ہوگی, کسی نے کوئی بات کہی ہوگی. اس سرتاج رسول تو کہنے والے تھے لا تسریب علیکم اليوم, اور جاؤ میں نے سب کو معاف کر دیا. وہ تو وہ تھے, حنین کا واقعہ ہے. صحابی کہتے ہیں میرے پاؤں میں لوہے کی جوتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے چلتے پتہ نہیں چلا لوہے کی جوتی والا پاؤں سرتاج رسول کے قدم مبارک پہ آ گیا. آپ نے کیا فرمایا؟ بسم اللہ اوجعتنی, تو نے مجھے تکلیف دی. صحابی کہتے ہیں میں نے کہا بہت نقصان ہو گیا. سرتاج رسول نے ہاتھ کے ساتھ مجھے پیچھے کی اور ہاتھ میں کوڑا. رات گزارتے ہیں غم کی حالت میں, کیا بنے گا. صبح اگر آیت نازل ہوگی کہ یہ اللہ کے رسول کو تکلیف دینے والا ہے, منافق ہو گیا, تو میرا کیا بنے گا. فبت لنفسی لا ایمان. صبح ہوئی, دعائیں تو جاری تھی. ایک شخص نے آواز دی این فلان ابن فلان, کہاں ہے فلان, اسی بندے کا نام لے. آپ کو اللہ کے رسول بلا رہے. میں نے سوچا لو ماریں گے, لیکن دل کو تسلی دیتا تو وہ اور بات نہیں ہو سکتا. جو ہی میں وہاں پہنچا اللہ کے رسول نے فرمایا انک قد وطعت بنعلک علی رجلی, کل لوہے کی جوتی والا پاؤں میرے پاؤں پہ تم نے رکھا کہ نہیں اور تکلیف دی. میں نے کہا لو یہ تو وہی بات ہے. میں نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول. کہا میرے صحابی میں نے بلایا اس لیے ہے کہ میرے ہاتھ میں کوڑا تھا, میں نے کوڑے سے پیچھے کیا, ہاتھ سے پیچھے نہیں کیا. مجھ سے سی جانور لے لو, مجھے معاف کر دو. اس امتی آج کس نبی کی امتی ہے, اس فکر کو سمجھیں. آج عدی بن حاتم میں کہاں سے لے کے آؤ, جس کو گالیاں دینے والے نے گالیاں دی, اپنے غلام کو بلا کے کہتے ہیں اس بھائی سے گزارش کرو آپ کھانا پسند کریں کہ میں آپ کی خدمت میں کھانا پیش کروں. آج دو کلمات سن کے جو شخص ٹالریٹ نہیں کر سکتا وہ اس مشن کے لیے اپنی جان کیسے نشاور کر سکتا. آج علی بن حسین کہاں سے لاؤں, لوگوں نے گالیاں دی. دروازہ کٹکھٹا کے کہتے ہیں السلام علیکم. بڑا شرمندہ ہوا کہ میں نے کیا کر دیا, یہ کدھر آ گیا. کہتے ہیں ان کنت صادقا فغفر اللہ لی وان کنت کاذبا فغفر اللہ لک. اگر تو نے جو باتیں کی ہیں سچی ہے, تم بھی دعا کرو, میں بھی کرتا ہوں, اللہ میری اصلاح کر دے, مجھے معاف کر دے. اور اگر غصے میں آگے کچھ تم غلط کہہ بیٹھے ہو تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے معاف کر دے. ہماری ویسے لڑائی کوئی نہیں. حسن بصری کہاں سے لا, لوگوں نے باتیں کی اور گالیاں دی. ٹوکرا کھجوروں کا لے کے اس کے گھر چلے گئے. کہتے ہذیہ ہدیۃ منی لک, یہ میری طرف سے آپ کو گفٹ ہے. کہتے وش المناسبہ, توبہ کس چیز کا, مناسبت کیا ہے. کہتے ہیں مجھے پتہ چلا کہ آپ نے بڑی ہمت باندھی اور مجھے نیکیاں دی. میں نے کہا جو میری نیکیوں میں اضافہ کر رہا ہے میں بھی اس کو منہ میٹھا کر لوں. کہاں سے لائے یحییٰ بن معاذ, کہاں سے آئے. لوگ گالی دیتے ہیں, مسکراتے ہیں, ساتھ بیٹھا کہتا ہے بزدل جواب دو, تو پھر مسکرا کے کہتے ہیں وَلِمَاذَا تَعَلَّمْتُ إِذَنْ, اگر گالی کا جواب میں نے گالی سے دینا تھا تو پھر علم کیوں پڑھا تھا. لوگ بالوں کی نشانی یہ نہیں ہوتی. یہ امت علم ہے, اس کا مشن ہے.
مسکراتی ہے گالیاں سن کے۔ ابو ذر کو ایک شخص نے گالی دی، وہ بولنے لگے، وہ کہتا ہے اگر تم نے کوئی بات کی میں 100 گالیاں اور دوں گا۔ مسکرا کے کہتے ہیں تم 100 بھی دے لو میں ایک کا بھی جواب نہیں دوں گا۔ آج یہ مسئلہ ہے، ہم کسی کو معاف کرنا سیکھا ہی نہیں۔ سیکھو، ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، اسمح یسمح لک۔ جنہوں نے کام کرنا ہوتا ہے ان کا انداز زندگی یہ ہے، تم دنیا میں معاف کرو گے اللہ قیامت کو تمہیں معاف کر دے گا۔ دل کو صاف کیجئے، معاف کرنا، اور اپنے آپ کو بڑا ثابت کیجئے صاحب مشن۔ ہم منہج والے ہیں، ہمارا ایک منہاج ہے، ایسے نہیں یہ کام کر رہے، اس کا کوئی مقصد ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم، جب قیامت کو آواز لگے تو محمد مصطفیٰ کے ساتھ جانے والے ہم نظر آئیں، اس امام کے ساتھ جانے والے۔ اسی لیے اللہ عز و جلال نے فرمایا تھا یوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم۔ قیامت کو مال کام نہیں آئے گا، قیامت کو اولاد کام نہیں آئے گا، یہ قلب سلیم کام آئے گا، اس میں کوئی علائش نہیں ہوگی سوائے اخلاص، سوائے اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور مومنوں کی محبت، اس کے علاوہ کوئی علائشیں نہیں ہوگی، حسد بغض نہیں ہوگا، یہ وہ دل قیامت کو کام آئے گا۔ کبھی قصہ پڑھا ہوگا یوسف کا، میں کبھی کبھی سچی بات یہ ہے آپ کو بھی پسند ہوگی، یہ سورت بہت ہی پسند ہے، اتنے سبق ہے اس کے اندر، آپ ایک ایک لائن سے عبرت لے سکتے ہیں۔ کبھی اس کا ترجمہ پڑھا ہو، جو پڑھنے میں لذت اس وقت آتی ہے جس کا ترجمہ آتا ہو دوسرے کو نہیں آتی۔ یوسف کو کیسے دھکے دیے ہوں گے؟ حسد جب ہو جاتا ہے تو حالت کیا ہوتی ہے آپ کے علم میں؟ دنیا میں جب حاسد حسد کرتا ہے تو کیا کرتا؟ انہوں نے آرام سے تو نہیں لٹکایا ہوگا کہ اچھا اب گر جاؤ، یہ تو نہیں کیا ہوگا۔ کیا ظلم کیا، کس طرح باپ کو پریشان کیا، اور آخر اللہ عز و جلال نے کیا مقام دیا۔ بہت بڑا بادشاہ ہے، وہ تو کنویں سے نکال کے مصر کے تخت پہ بٹھا دیتا ہے، اور حسنی مبارک جیسے بیچارے کو 43 سال مصر کے تخت سے اتار کے پنجرے میں بند کروا دے، اس کو کوئی پوچھنے والا ہے؟ وہ بہت بڑا بادشاہ، اس کی بادشاہی کو مانو۔ مصر کے تخت پہ بیٹھنے والا یوسف جیل میں بھی تھا، پھر بادشاہ بنا۔ مومن کا منہج جب ٹھیک ہوتا ہے اس کے جیل اور بادشاہی ایک جیسی ہوتی ہے، کیونکہ قرآن نے 2 ہی آیتیں پیش کی ہیں۔ جیل میں بھی جیل والے کہتے تھے اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، یوسف بندے تو بڑے نیک لگے۔ بھائی جب آئے ہیں کشکولے گدائی لے کر بادشاہ کے سامنے تو بادشاہ بھی یوسف بیٹھا ہے، آپ کے پھر کہتے ہیں اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، بادشاہ سلامت بندے بڑے آپ نے کہا تو ہمارے بھی درس کھائیے۔ جیل ہو، عہدہ اور منصب ہو، مومن کی ایمان کی کیفیت نہیں بدلتی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرنیل تھے روئے زمین میں، آج تک اللہ کی رسول کے بعد ایسا جرنیل نہیں دیکھا، لیکن خشیت کی حالت یہ تھی، زمین پہ بیٹھے فَأَخْذَ تِبْنًا مِنَ الْأَرْضِ، زمین سے تنکا اٹھا کے کہتے ہیں یا لیتنی کنت تبنا، کاش میں ایک تنکا ہوتا، میرا حساب نہ ہوتا۔ یہی کیفیت جرنیل میں ہے تو یہی کیفیت غلام میں بھی ہے۔ عبداللہ بن مسعود غلام سے کہتے ہیں کہ جانور دے دو، کہتے ہیں نہیں میرے مالک نے منع کیا ہے۔ کہا مالک نے منع کیا ہے تو تم قیمت لے لو، کہنا مالک سے کہ بھیڑیا کھا گیا، مالک کون سا دیکھ رہا ہے غلام۔
کو پی ایچ ڈی کر کے تو کوئی جانور نہیں نہ چراتا. کہا مالک تو نہیں دیکھ رہا لیکن میرے مالک کا مالک تو دیکھ رہا. یہ کیفیت ایک تھی اس مشن کی, منہج ایک تھا. اور مجھے وہ قصہ یاد آتا ہے, اتفاق سے لاہور میں درس تھا, ایک ساتھی کہتے دعا کرنا مکان کی, نقشہ دیا ہے پاس نہیں ہو رہا. میں نے کہا اللہ آپ کو احسان کرے. کیوں نہیں پاس ہو رہا؟ کہتے ہیں جی وہ کہتے ہیں شرینی چاہیے. تو میں نے کہا آپ نے کوئی 2 کلو چینی بھجوا دینی تھی اس کے گھر. خیر بات مسکراتوں میں اور تبسمات کا تبادلہ ہوا. 10 دن کے بعد کہتا ہے جی وہ کام بن گیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا ہے جی انہوں نے پہلے لکھا تھا not allowed, اجازت نہیں. میں نے کہا تم تو کہتے تھے فائل بھی دوبارہ بنانی پڑے گی تھی, تو بڑا لمبا پروسیجر ہے اس کا. کہتے ہیں جی بس کیا بتائے, وہ جو نوٹ تھا اس کے آگے صرف انہوں نے ای ڈالی ہے, نوٹ, فل سٹاپ ڈال کے کہتے ہیں الاؤڈ. ارے یہ کیسے ایک نقطہ لگ گیا؟ کہتے ہیں یہ 1 ملین لگا ہے, اجازت مل گئی. جس قوم کی حالت یہ ہو, من شفع لأخیہ شفاعہ, جو کسی بھائی کی سفارش کرتا ہے, فأعطی لہ, اسے تحفہ دیا جائے کہ تو نے میری سفارش کی, کام ہو گیا ہے. صحیح الجامع کو کھولیے, فقد اتا بابا عظیما من ابواب الربا, یہ تو سود کے بہت بڑے دروازے میں داخل ہو گیا. اس قوم کی حالت یہ ہو, ترقی کیسے کرے؟ کرپشن کہنے سے تو ختم نہیں ہوگی, ختم کرنے سے ختم ہوگی. اللہ عز و جلال اس وطن عزیز کی حفاظت فرمائے اور مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور یہ امن کو قائم فرمائے. یوسف کو انا نراک من المحسنین جیل میں بھی کہا, اور بادشاہ بننے کے بعد یوسف جب یہ بات سنی کہ یہ بنیامین نے چوری نہیں کی, اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی. اب یہ کب جانتا ہے؟ یوسف جانتا ہے. فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ. قرآن کہتا ہے دل میں ہی بات رہنے دی, اظہار ہی نہیں کیا. کس کو کہہ رہے ہو؟ بادشاہ تھے, عہدہ تھا, لیکن صرف ایک چھوٹی سی بات کہی, جانتے ہو ما فعلتم بیوسف, تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا؟ ہاں یہ تو ہمیں پتا تھا, یہ یوسف کو تو یہ کیا ہو گیا؟ تو ایک بول کے کہتا انک لانت یوسف, آپ یوسف ہی تو نہیں ہو. یوسف نے پھر جواب کیا دیا؟ قال انا یوسف وهذا اخی قد من اللہ علینا انه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. میں ہی یوسف, یہ میرے بھائی بہن, هذا أخي قد من الله علينا, ہمارے رب کا ہم پہ احسان ہے. اور ساتھ سبق بھی دے دیا, انہو من یتقی ویصبر, جو متقی بن جائے, صبر کر لے, برداشت کرے, اللہ اسے کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا. ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا. میرے بھائیوں اور بزرگوں, جو اچھا عمل کرتا اللہ اس کی قدر کرتا, اسے ضائع نہیں ہونے دیتا. یاد رکھیے صدقہ, لو صدقت مع اللہ فاللہ معک. یقین کر لے اگر تو اللہ کے ساتھ سچا ہے, اللہ تجھے گرنے نہیں دے گا. یہ منہج ہے, یہ منہاج ہے. آؤ مل کے اس بات کا عہد کریں کہ اللہ ہمیں وہ منہج بھولا ہوا سکھا دے جو منہج محمد مصطفیٰ نے پیش کیا. اس کے لیے
3 باتیں میں آپ کی خدمت میں آج کا پیغام بھی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس مشن کی وفاداری کے لیے سب تیار ہے؟ کون کون تیار ہے؟ 3 کام کر، یہ مشن پہ آئی ہوئی گرد و غبار بھی چھٹ جائے گی، روشن ہو جائے گا دوبارہ سے۔ پہلا کام، عدل کے خوگر بنو، عدل و انصاف کو نہ چھوڑو۔ قولی عدل، وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، بات جب بھی کرو عدل کی کیا کرو، بات جب بھی کرو عدل کی کیا کرو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، صرف قولی عدل نہیں چاہیے، عملی عدل بھی چاہیے۔ جب میرے اور آپ کے ہاتھ پہ کوئی فیصلہ آ جائے، کوئی کردار پیش کرنا پڑے تو عدل سے ہٹا ہوا کردار نہ۔ میری محبت عقیدت کی بنیاد پر نہیں، اللہ کی رضا کی بنیاد پر۔ میری مخالفت نفرت کی بنیاد پر نہیں، دین کی مخالفت کی بنیاد پر۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کسی کی مخالفت سے عدل نہ چھوڑا۔ کوئی ہو سکتا ہے آپ کا مخالف ہو، لیکن سچی بات جو ہے وہ مومن کبھی نہیں چھوڑتا۔ قُلِ الْحَقَّ وَلَوْ كَانَ مُرًّا وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ، اپنے ہی خلاف بات آتی ہو بولو حق۔ یاد رکھنا صداقت، دیانت، امانت، اس پہ سونے بازی نہ کرنا، جتنی بھی بھاری قیمت چکانی پڑے، یہ قیمت دگنی نہیں 700 گنے بن کے قیامت کو ملے گی، دنیا میں بھی اللہ اس کو ادا کرے۔ اللہ کسی کا قرض نہیں رکھتا، میں سادہ لفظ میں بتا دوں، آج غیرت مند انسان کسی کا قرض نہیں رکھتا۔ اللہ ذوالجلال تو سب سے بڑی غیرت والے، کسی کا قرض نہیں رکھتا۔ جو اللہ ذوالجلال کے لیے کوئی کام کرتا ہے اللہ اسے دنیا میں بھی دے دیتا۔ جب تک عدل نہیں آئے گا مشن زندہ نہیں ہوگا۔ دوسری بات، اس مشن کی روشنی اور چمک کو بڑھانے کے لیے اپنی عبادات کو خوبصورت بناؤ۔ یہ پہلو بہت نازک ہے۔ نماز، نماز، نماز وہ عظیم کام ہے۔ گورنرز کی میٹنگ ہوتی، عمر بن خطاب کہتے باقی باتیں پھر کریں گے، پہلے یہ بتاؤ اپنے علاقے میں نماز کیسی پڑھاتے؟ ان اہم امورکم عندی الصلاۃ فمن حفظها وحافظ عليها فقد حفظ دینہ ومن ضيعها فهو لما سواه اضيع، جو نماز کی حفاظت نہیں کرتا وہ کبھی دین کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے كان سعيد بن عبد العزيز اذا فاته صلاة الجماعة بكى، سعید بن عبد العزیز کی اگر جماعت نماز رہ جاتی تو بیٹھ کے رونے لگ جاتے۔ لوگ پوچھتے کو نقصان ہو گیا، کہتے اس سے بڑا نقصان کیا ہونا ہے کہ میں اس قابل ہی نہیں رہا کہ مجھے میرا رب اپنے سامنے کھڑا کر لے۔ اور وہ سچ کہتے ہیں، من فاته صلاة العصر فقد حبط عمله فكأنما وتر أهله وماله، جس کی عصر کی نماز رہ گئی ہے اس کا مال بھی برباد ہوا، اس کے اہل و عیال بھی برباد ہوا۔ نماز کا خیال کرو، یہ تمہیں ایسی پاور دے گی اللہ کی قسم، ایسا سکون دے گی، ایسے منہج کو مضبوط کرے گی، دنیا کی کوئی طاقت تمہارے سامنے کھڑا نہیں کر سکتی۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں۔ نماز کی پابندی یہ انسان کو وہ عظمت دیتی ہے، اور کاش اس نماز کے ساتھ تہجد کے بھی توفیق مل جائے۔ سودا تو ہر کوئی چاہتا ہے نا، میرا دفتر، میرا آفس یہ بلند ہو، میری بات کی کوئی کاٹ نہ کرے۔ قرآن نے یہ راز قرآن میں خود بیان کر دیا۔ إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا۔ رات کو اٹھ کے جو تہجد پڑھتا ہے
اس سے مضبوط دل دنیا میں کوئی انسان نہیں ہے، اور اس سے بہترین بات کرنے والا بھی دنیا میں کوئی نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم آئے، نبی نے صحیح مسلم کی روایت ہے، آکے کہتے ہیں یا رسول اللہ انی رجل ضریر البصر، میں نبینا انسان ہوں، شاسع الدار، میرا گھر مسجد سے دور ہے، ولیس لی قاعد یلاومنی الی المسجد، کوئی گھر سے مسجد تک لانے والا نہیں ہے، نبینا ہوں، گھر دور ہے، کوئی لانے والا نہیں۔ وَهَلْ تَجِدُ لِي رُخْصَةً أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي، گھر میں نماز پڑھ لیا۔ قال وَهَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ، اذان سنتے ہو؟ کہا اذان تو سنتا ہوں۔ کہا مسجد میں آ کے نماز۔ چوتھا عذر لے کے پھر آئے، یا رسول اللہ ان بین بیتی و مسجدی نخلا و شجرا، میرے گھر اور مسجد کے درمیان کھجور کے تنے ہیں، درخت ہیں، جھاڑیاں ہیں، میں نبینا ہوں، اگر کسی طرح سے ٹکرا جاؤں تو اجازت نہیں گھر میں پڑھنے۔ کہا یہ بتاؤ هل تسمع النداء، اذان سنتے ہو؟ ہاں اذان تو سنتا ہوں۔ کہا پھر مسجد میں آتے ہیں۔ پانچواں عذر لے کے پھر آئے، ان المدینۃ کثیرۃ الہوام والسباع، سرتاج رسول درندے ہیں، جانور ہیں، میں نبینا ہوں، اگر کسی جانور کو ٹکر کا شوق پیدا ہو گیا تو میرا کیا بنے گا؟ کوئی درندہ اپنا ذوق پورا کر بیٹھا تو کیا بنے گا؟ کوئی لانے والا نہیں۔ کہا وَهَلْ تَسْمَعُ الْمُعَذِّنَ فِي الْبَيْتِ الَّذِي أَنْتَ فِيهِ، جس گھر میں رہتے ہو اذان کی آواز پہنچتی ہے؟ کہا پہنچتی ہے۔ فرمایا پھر مسجد میں آ کے۔ چھٹا عذر لے کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ انت کما ترانی قد ذهب بصری ورق عظمی ودبر سنی، سرتاج رسول آنکھوں کی بینائی چلی گئی، بوڑھا ہو گیا ہوں، ہڈیاں باریک ہو گئی ہیں، اب بھی گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ کہا صرف اتنا بتا دو هل تسمع حی علی الصلاة حی علی الفلاح کی آواز سنتے ہو؟ کہا آواز تو سنتا ہوں۔ کہا پھر مسجد میں آ کے نماز۔ یہ نظریہ نہیں ہے صرف، آج اس جماعت کے بارے میں ڈس انفارمیشن ہے، غلط رپورٹ ہے، یہ کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ سب سے روئے زمین پر امن پسند وہ لوگ ہیں جو کتاب و سنت کے منہج رکھتے ہیں۔ سبب کیا ہے؟ ہم تو اس مشن کو لے کے چلے ہیں جس مشن کو محمد مصطفیٰ نے کہا تھا من ذبح من رحم ولو ذبیحۃ عصفور رحمہ اللہ، جو چڑیا کو ذبح کرتے وقت بھی رحم کرے اللہ اس پہ بھی رحم کرتا ہے۔ یہ تو اس مشن والے ہیں جس میں صحابہ نے اس پرندے کو پکڑا تھا جس کے بچے تھے، اس بچے کو پکڑ لیا اور پرندہ جو ہے تفرش بجناحیہا، اس نے پر اپنی زمین پہ پھیلا دیے۔ اللہ کے رسول نے دیکھا کہ بچوں کو پکڑنے کی وجہ سے ماں کتنی پریشان ہے، فرمایا ردو الیہا ولدہا من فجع ہذہ بولدہا، اس پرندے کو کس نے دکھی کیا ہے، اس کے بچوں کو چھوڑ دو، محمد کی غیرت برداشت نہیں کرتی کسی پرندے سے بھی ظلم کیا جائے۔ سب سے امن پسند اگر کوئی جماعت دنیا میں ہے تو جس کا مشن قرآن و سنت۔ طفیل بن عمر الدوسی دوس قبیلے کے سردار تھے، بیت اللہ آنے لگے جہاں میں آپ کو قصے تک لانا چاہ رہا تھا۔ ایک نے پکڑا، جانتے ہو یہاں ایک جادوگر رہتا ہے، کہتا ہے جادوگر رہتا ہے، اس کے قریب نہ جانا جادو ہو جائے۔ دوسرے نے پکڑا، ایسا ڈبل مائنڈڈ ہوا تھا سردار، بیچارے بھولے پنچھی ہوتے ہیں یہ، جا کے روئی لے کے اپنے کانوں میں لے لی، نہ جادوگر کی بات سنوں گا نہ اثر ہو۔ بیت اللہ میں آئے تو اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے تھے، فَأَعْجَبَهُ صَلَاةُ، نماز پڑھتے پڑھتے دیکھتا ہی رہ گیا، اتنی پیاری نماز، یہ کون ہے؟ تجسس ہوا، پاس کھڑا ہوا، فَلَمَّا انصَرَفَ، سلام جب پھیرا تو تھا تو چودھری نہ،
کہتا انت ومن انت، کون ہے آپ؟ اور آپ کا طریقہ مبارک تھا جب بھی کلام کرتے ما تکلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا وهو متبسما، آپ مسکرا کے بات کیا کرتے تھے، آپ مسکرا کے کہتے ہیں محمد، کہتے ہاں آپ کو لوگ جادوگر کہتے ہیں، کہتے ہاں مجھے لوگ کہتے ہیں۔ کہا یہ جادو تو پھر مجھے بھی سیکھنا پڑے گا، یہ جادو تو مجھے بھی سیکھنا پڑے گا۔ کیسے سیکھ سکتا ہوں؟ مسلمان کیسے ہو سکتا ہوں؟ کہا کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو۔ جوش تھا، جذبہ تھا، کہتا اچھا میں کیا کروں؟ کہا جو نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے اپنی قوم کو بھی بتاؤ۔ کام کو نشانی دعا کی، یہاں سے لائٹ نکلنے شروع۔ کہتے ہیں لوگ کہیں گے یہ مسئلہ کروا کے آیا، دعا کیجیے میری چھڑی میں آ جائے۔ اللہ کی سنے دعا کی، وہ چھڑی میں آگی ٹارچ بن گئی، پہاڑوں پہ چڑھتا، وادیوں میں اترتا۔ یہاں رک کے ایک چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں، جو نیانا منہج لیتا نا اس کا آئرن بڑا سخت ہوتا ہے۔ تو جب یہ کہہ رہے تو سب سے پہلے باپ نظر آیا، باپ کہتا ہے طفیل آ گیا، قال الیک عنی، پیچھے رہنا۔ یہ کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں ولی وہ کیوں؟ قال انت رجل کافر وانا امرؤ مسلم، تم کافر ہو میں مسلمان ہوں۔ تو باپ نے کیا بات کہی؟ صابی ہو گئے۔ صابی کہتے بے دین، کہتے ہیں صابی نہیں ہوا، اسلم تو مسلمان ہو گیا۔ راز کی بات بتاؤں، اس وقت بھی جو مسلمان ہوتا تھا اس کو کہتے تھے صابی ہو گئے ہو۔ آج بھی جو کتاب و سنت کے سچا منہج لینے کہتے ہیں وابی ہو گئے ہو۔ وزن ایک ہی ہے، وزن ایک ہی ہے۔ کہا دینی دینو، کہا آپ کا دین میرا دین۔ بیوی نظر آئی، طفیل قال الیک عنی، پیچھے رہنا۔ قالت ولیما، وہ کیوں؟ قال انا رجل مسلم وانت امرأة کافرہ، تم کافرہ ہو میں مسلمان، اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ کہا مسلمان تو ہو جاؤ ولیکن اخاف من ذی الشرع، مسلمان ہوگی تو وہ ذو الشرع بت تو میرے سارے بچے مار دے گا۔ تو طفیل رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب اس کا ابا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وہ قید اور کے بتوں سے ڈرتے تھے۔ مسلمان اس کو دعوت دے، جوش جذبہ تھا، لوگوں نے تسلیم ہی نہیں کیا، غصے میں آ گئے، واپس اللہ کے رسول کے آکے کہتے ہیں یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یہلک دوسا، یہ میری بات نہیں مان رہے، مسلمان نہیں ہو رہے، دعا کریں کہ اللہ سارے مر جائیں۔ اللہ کے رسول کے پاس آکے یہ تقاضا، اللہ کے رسول ہمیں چلو ہاتھ اٹھاؤ دعا کرتے ہیں۔ اللہم، طفیل کہتے جب میں نے اللہم سنا تو میں نے دل میں سوچا حالک دوس، دوس قبیلہ مارا گیا، فلان گر رہا ہوگا، فلان گر گیا ہوگا، فلان گر گیا ہوگا، لیکن آپ نے دعا کی اللہم اہدی دوسا وأتی بہم، اللہ دوس قبیلے کو ہدایت دے دے اور میرے پاس دے آ۔ تو صحابی مسکرانے لگے، میں دعا کیا کروا رہا تھا، آپ نے کیا کی؟ کہا نہیں، اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے، اب جا کے دعوت دو، وَارْحُقْ بِهِمْ، نرمی کے ساتھ دعوت دینا۔ جا کے دعوت دی، پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ ڈس انفارمیشن تھی، جادوگر ہے، کوئی قریب آئے تو صحیح، اللہ کی قسم اس سے سچے لوگ تمہیں دنیا میں نظر ہی نہیں آئیں گے۔ لیکن کب عبادت خوبصورت ہوگی، یہ بادل چھٹ جائیں گے، نرمی اور اخلاق بلند کر لو، دشمن بھی تمہارے دوست بن جائیں گے۔ یہ مشن ہے، یہ منہاج ہے۔ اللہ عز و جلال اس مشن اور منہاج کی آبیاری کے لیے ہمیں استعمال فرمائے۔ الہ العالمین جتنے روشن چہرے نظر آ رہے ہیں دور دور تک، اللہ ان پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ اے الہ العالمین سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، سب کی خطاؤں سے درگزر فرما۔ مولا کریم صاحب اولاد ہیں تو ان کی اولادوں کو نیک بنا دے، دست و بازو بنا دے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور صدقہ جاریہ بنا۔ جو بے اولاد ہیں ان کی چوریوں کو بارونق بنا دے۔ مولا کریم جو مالدار ہیں ان کے مال میں برکت فرما، کو فتنوں اور آزمائشوں سے بچا، شریروں کی شرارت اور حاسدوں کی حسد سے بچا۔
الہ العالمین جو بے روزگار ہیں تو ان کو بھی تمنگل بنا دے. الہ العالمین جو مقروض ہیں ان کے غیبی خزانوں سے مدد فرما دے. الہ العالمین جس طرح آج تیری بات اور تیرے محبوب کی بات سننے کے لیے یہ جمع ہیں، ان کو اپنے والدین اور اپنی اولادوں سمیت جنت الفردوس میں اپنے محبوب کے ساتھ جمع فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا دے. جب حاجی حج کو جاتے ہیں تو سارے لوگ حاجیوں کے لیے دعا کرتے ہیں، پائلٹ کے لیے کوئی کرتا ہی نہیں. اللہ کے پائلٹ سو گئے تو پہنچ رہے ہیں کسی تو دعا کیجئے اللہ اس طرح کے پروگرام جو نیکی کی غرض سے کرنے والے ہیں ان کو بھی کروڑا برکتوں سے نواز دے، رحمتوں سے نواز دے. اور اللہ عز و جلال ہمیں اس مشن کو مضبوط کرنے کے لیے دوبارہ سے تجدید عہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں انشاءاللہ 5 نمازیں با جماعت پڑھا کریں گے انشاءاللہ. اور دوسرا پیغام، ہر نئے دن کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کریں گے. یہاں سفید چہروں والے بھی مجھے نظارے ذرا ان کے پاس بیٹھ کے پوچھئے گا. آج سے 30 سال پہلے نظام یہ تھا، عورتیں صبح کی نماز پڑھنے کے بعد جب تک قرآن نہ پڑھتی دودھ کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی. یہ برکت کے راز آج ختم ہو گئے ہیں. تو ہر روز قرآن انشاءاللہ پڑھا کریں. ایک چھوٹا سا کڑوا سا وعدہ لینا چاہتا ہوں، لے لو. سنا ہے نا کہ گالیاں سن کے بھی بس کرائیں گے، معاف کیا کریں گے. کہ یہ کہا کریں گے میں کمزور ہوں، نہیں آپ طاقتور ہیں تبھی تو آپ شیطان پہ کنٹرول کرتے ہیں. معاف کیا کریں گے، دعا کیا کریں گے مومنوں کے لیے. ان سب کے لیے دعا کریں گے آپ، اور جتنے مومن دوسرے ان کے بھی دعا کریں گے. میں تو اللہ کی قسم اللہ کی رحمت کے بارے میں کبھی سوچتا ہوں تو ورطہ حیرت میں چلا جاتا ہوں. 5 سیکنڈ 7 سیکنڈ صرف اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، کتنے کرنے سیکنڈ 5-6 لگے. حدیث کہتی ہے من استغفر للمؤمنین والمؤمنات کان لہ بکل مؤمن ومؤمنۃ حسنہ. جو شخص یہ کہہ دیتا ہے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے مرد مومن اور جتنی مومنہ عورتیں اتنی تعداد میں اللہ اس کے کھاتے میں نیکیاں لکھوا دیتے ہیں. اللہ عز و جلال ہمیں اپنے محبوب کے مشن کی آبیاری کرنے والوں کے سب میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام دوست احباب جماعتی بھائیوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طرح میں نے محنت کی اسی طرح آپ نے جوش اور جذبے کے ساتھ یہاں شرکت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا آنا قبول و منظور فرمائے. اور جس طرح آپ کے پاس ہم آئے تھے انشاءاللہ کل سے اسی طرح آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کل سے انشاءاللہ پوری تحصیل کا چکر پھر لگاؤں گا انشاءاللہ. سب کے پاس جہاں جہاں میں گیا ہوں پورے ضلع کے اندر، ضلع کے علاوہ تمام دوستوں کا ان کے گھروں میں آ کر شکریہ ادا کروں گا کل سے انشاءاللہ. زیادہ مبارک ہو رہے ماشاءاللہ. ہاں جی بہت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اعلان سماعت کر لیں انشاءاللہ 8 مارچ بروز سوموار کو جامعہ مسجد محمدیہ حدیث 303 جیمبے کٹھور میں ایک عظیم الشان کانفرنس ہو رہی ہے جس میں خطیب پاکستان حضرت مولانا یوسف پسوری صاحب اور ان کے علاوہ محبوب عوام حضرت مولانا خالد مجاہد صاحب تشریف لا رہے ہیں. تمام احباب سے شرکت کی اپیل ہے.